سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز الشان حضرت مولانا محمد شکیل صاحب جی مشرف کو، نجم القراء حضرت مولانا قاری الفت حسین نقشبندی صاحب، عاشق خیر الورا ڈاکٹر کیسر محمود صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوزات و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ چبوترا موجود ہے جس پر تشریف فرما ہو کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور صفہ کے چبوترے پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے صحابہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص منڈی جائے اور 2 اونٹنیاں وہ خرید کے لائے؟ تو صحابہ نے، اصحاب صفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ عرب لوگ اونٹنیوں سے، جو کہ یہ صحرا کے سفر میں استعمال ہوتی تھیں، اس دور میں جو ذرائع مواصلات تھے وہ اس طرح تو موجود نہیں تھے، تو سرخ اونٹنیاں جو ہیں یہ صحرائی جہاز کہلاتی تھیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد آئے اور 2 آیتیں سیکھ لے تو یہ 2 اونٹنیاں خریدنے سے زیادہ بہتر ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں اس کی ایک تشریح تو یہ ہو سکتی ہے کہ جتنی قیمت میں 2 اونٹنیاں خریدی جا سکتی ہیں، جس آدمی نے 2 آیتیں سیکھ لیں اسے اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ آج کل ایک اونٹنی کتنے کی آ رہی؟ 1.5 لاکھ کی کر لیں تو 2 اونٹنیاں ہو گئیں 3 لاکھ کی۔ تو ویسے ہر مہینے ہم 3 لاکھ صدقہ تو نہیں کر سکتے، اور اگر درس قرآن میں شامل ہو جائیں تو 3 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ حدیث پاک میں اگر تم 3 آیتیں پڑھو گے، سیکھو گے
تو 3 اونٹنیاں، اگر 4 آیتیں سیکھ لو گے تو 4 اونٹنیاں، گویا 1 آیت سیکھنا یہ 1 اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا کریم نے فرمایا، اے ابو ذر اگر تو 1 آیت سیکھ لے تو یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے آپ 2 گھنٹوں میں 1000 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتے، 2 گھنٹوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ ساری رات بھی پڑھتے رہے نا، عشاء پڑھ کے فجر تک نفل پڑھتے رہے، 1000 نہیں آپ پڑھ سکتے۔ لیکن اگر درس قرآن میں 1 آیت کی سمجھ آ گئی تو حدیث پاک کی روشنی میں جس نے 1 آیت سیکھ لی اسے 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور مقصد ہو قرآن سیکھنا، تو فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے، اس محفل پہ رحمت نازل ہوتی ہے، اس محفل پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 فضائل بیان فرمائے۔ کتنے فضائل؟ 4۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جو قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ سکینہ عطا فرماتا ہے۔ یہ سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ 3 چیزیں ملیں تو پھر سکینہ کا معنی متعین ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے نور، دوسری چیز ہے قوت، اور تیسری چیز ہے روح۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام سکینہ ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں آپ لفظ سکینہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن يَأْتِيَكُمْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں فرمایا کہ ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ اس صندوق میں رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ تو سکینہ، یا پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر جب غار ثور میں حضور کے حوالے سے گھبرائے کہ کہیں دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچائے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس مقام پر قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے ان کے دل پر سکینہ نازل فرمایا۔ تو سکینہ کا لفظ قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں آیا ہے۔ 3 چیزیں ملیں تو سکینہ بنتا ہے۔ ان میں پہلی چیز نور، دوسری چیز قوت، اور تیسری چیز روح۔ نور سے مراد یہ ہے کہ جس پہ رب سکینہ نازل کرتا ہے اس کا ذہن بھی روشن ہو جاتا ہے، دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ قوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی غم میں ہو یا پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر کے اس کو حوصلہ عطا فرماتا ہے، اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے۔ اور روح کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں، وہ آدمی جو گھبرا رہا ہے، پریشانی میں ہے، جب اس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس کا ارادہ تازہ ہو جاتا ہے، اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ نور بھی ملے، قوت بھی ملے، اور روح یعنی نئی زندگی مل جائے، نیا ارادہ مل جائے، تو ان تینوں چیزوں کے ملنے کو سکینہ کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہوں اور مقصد ہو قرآن سیکھنا،
تو اس محفل کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر سکینہ اترتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان کی کہ اللہ ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے ان 4 چیزوں کی ضرورت نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم سب کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ اپنی رحمت روک لے، ہماری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ اپنی رحمت کا تسلسل روک لے، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سانس لینا آسان ہے؟ سانس لینا بھی اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تسلسل روک لے تو ہماری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ہمیں نور کی بھی ضرورت ہے، قوت کی بھی ضرورت ہے، حوصلے کی بھی ضرورت ہے۔ اور وہ کتنا خوش نصیب ہے بیٹھا زمین پہ ہو اور اللہ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں۔ 4 چیزیں حضور نے درس قرآن کی فضیلت میں بیان کی ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی ایک جگہ پہ مل رہی ہوں، رحمت بھی، سکینہ بھی، فرشتوں کی دوستی بھی، اور رب اس بندے پر خوش بھی ہو، یہ 4 چیزیں ایک جگہ مل رہی ہوں تو وہاں پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ درس قرآن کی محفل وہ محفل ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں جو شخص اس محفل میں آتا ہے اسے یہ 4 چیزیں مل جاتی ہیں۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن ہمیں رب سے ملاتا ہے، قرآن ہمیں اللہ کے رسول سے ملاتا ہے، قرآن ہمیں جنت تک پہنچاتا ہے، قرآن ہمیں غفلت سے نکالتا ہے۔ قرآن ایک طاقت کا نام ہے، ایک خزانے کا نام ہے، قرآن زندگی ہے۔ قرآن اپنے قاری کو مایوس نہیں ہونے دیتا، مایوسی سے نکال کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیتا ہے۔ اور آج تو حسن اتفاق ہے کہ سال کے پہلے دن 1 جنوری کو درس قرآن انعقاد پذیر ہے۔ یہ جو کیلنڈر ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں، دیسی بھی ہیں، ولایتی بھی ہیں، یعنی جیٹھ ہاڑ والے کیلنڈر بھی ہیں اور جنوری فروری والے بھی ہیں، شمسی بھی ہیں، قمری بھی ہیں۔ جو کیلنڈر محرم صفر ربیع الاول والا ہے یہ قمری کیلنڈر ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور جنوری فروری یہ جو کیلنڈر ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورہ رحمان میں ہے کہ سورج اور چاند دونوں حساب کے لیے ہیں، یعنی ان سے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان سے حساب دن متعین کیے جاتے ہیں، مہینے اور سال متعین کیے جاتے ہیں۔ ہمارا کیلنڈر کون سا ہے؟ قمری کیلنڈر۔ قمری کیلنڈر اس حوالے سے ہے کہ روزے قمری کیلنڈر کے حوالے سے ہیں۔ روزے کس مہینے میں فرض ہیں؟ رمضان میں، تو اس کا تعلق قمری کیلنڈر کے ساتھ ہے، جنوری فروری کے تو نہیں ہے، چاہے رمضان جنوری میں آ جائے چاہے جون میں آ جائے۔ اسی طرح جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، تو حج جو ہے اس کا مہینے کا نام ہی ذی الحج ہے، جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اس کا نام ہی ذی الحج ہے۔ قمری کیلنڈر کو زندہ رکھنا، قمری کیلنڈر کا حساب چلانا، یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب سمجھتے ہیں چند لوگ اگر اس پر عمل کر رہے ہو تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی اس کو نہ اپنائے تو پھر سارے ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ قمری کیلنڈر کو اپنانا، قمری کیلنڈر کو چلانا ہمارے اوپر فرض کفایہ ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر سال ہر مہینے چاند دیکھے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر مہینے چاند دیکھے، ورنہ اگر لوگ قمری کیلنڈر کو بھول جائیں تو رمضان کا تعین مشکل ہو جائے گا، حج کے دنوں کا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا۔
تو قمری کیلنڈر کو زندہ رکھنا، اس کو چلانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس شمسی کیلنڈر کا، اگر قمری کیلنڈر چل رہا ہے، موجود ہے، اسے امت نے بھلایا نہیں ہے۔ آپ روز اخبار دیکھیں تو اس میں روزانہ قمری کیلنڈر کی تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر مہینے رویت حلال کمیٹی چاند دیکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہماری دلچسپی چونکہ رمضان یا عید میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس چاند کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ورنہ حکومت اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے کہ ہر مہینے شمسی یہ قمری کیلنڈر جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، چاند دیکھا جاتا ہے۔ تو جب قمری کیلنڈر چل رہا ہو، موجود ہو، امت نے اسے بلایا نہیں ہے، اب اگر کسی دنیاوی ضرورت کے لیے شمسی کیلنڈر کو وہ استعمال کر لیں تو یہ مباح ہے، یہ مباح ہے، محض جائز ہے۔ تو اس لیے ہمارے بہت سارے امور جو ہیں وہ چونکہ عالمی سطح پر دوسری قوموں کے ساتھ بھی چلتے ہیں، تو اس لیے شمسی کیلنڈر بھی ہمارے ملکوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ سال کے پہلے دن ہی درس قرآن انعقاد پذیر ہے۔ کل جو رات گزری ہے، پوری دنیا کے اندر غیر مسلم ممالک میں تو آتش بازی کی گئی، فائرنگ کی گئی اور شرابیں پی گئیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا جشن منایا گیا ہے نئے سال کا، وہ ایک اسلامی ملک میں منایا گیا۔ میں نام نہیں لے رہا، ویسے اس سے پہلے بھی دبئی میں جو ٹاور بنایا گیا ہے اس پر بڑی آتش بازی ہوتی تھی، اور اس دفعہ بھی ایک اسلامی ملک میں ہی پوری دنیا میں جو سب سے بڑا جشن منایا گیا ہے، جس پر اربوں روپیہ خرچ آیا ہے، وہ ایک اسلامی ملک ہے جس نے نئے سال کا جشن منایا ہے۔ حالانکہ شریعت تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، شریعت فضولیات سے روکتی ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر اس رات میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے حکم توڑے جاتے ہیں، بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے اور شراب پی جاتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے میں 2 جنوری 3 جنوری کے اخبارات دیکھتا ہوں تو اس میں کئی لوگوں کے مرنے کی خبریں آئی ہوتی ہیں جو جشن مناتے ہوئے مرتے ہیں۔ ارجنٹائن میں چند سال پہلے جب وہ آتش بازی کر رہے تھے تو اس پورے مجمع میں آگ لگ گئی تھی اور 500 آدمی مارے گئے تھے۔ جو یورپ ہے یا امریکہ، اس میں یہ قومیں چاہے شدید ٹھنڈ ہو پھر بھی رات 12 بجے پارکوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، میدانوں میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں آتش بازی کرتے ہیں، وہاں شرابیں پیتے ہیں۔ یہاں تو خیر ٹی وی پہ نہیں نا یہ چیزیں دکھائی جاتی، وہ کھلے میدانوں میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں آتش بازی کرتے ہیں، وہاں شرابیں پیتے ہیں۔ قوم پارک میں اکٹھی، حالانکہ رات ہے، ٹھنڈ ہے، اس کے باوجود کلبوں میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور پارکوں میں بھی۔ تو ارجنٹائن میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں وہ آتش بازی کر رہے تھے آگ لگ گئی، 500 آدمی جلس کے مار گئے۔ کراچی میں واقعہ پیش آیا کہ وہاں فائرنگ کی جا رہی تھی نئے سال کی خوشی میں اور نشانہ خطا ہو گیا، 2-3 مسافر مارے گئے۔ تو اس رات لوگ گناہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے، وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ 2 چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں جن کے ذریعے ہم آزمائش میں ہیں، ایک وقت اور ایک دل۔ جس نے دل کا صحیح استعمال کیا اور وقت کا صحیح استعمال کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ کون سی 2 نعمتیں میں نے بتائی ہیں؟
آج ہم ان دونوں کو ہی بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں، وقت اور دل۔ جو ان کا صحیح استعمال کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ہمارے ہاں آج کل جو گمراہی ہے، غفلت ہے، بے عملی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اعمال کی یا سزا ملے گی یا جزا ملے گی، لیکن آخرت میں ملے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کا نتیجہ صرف آخرت میں نکلے گا، جبکہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت کا خیال یہی ہے کہ ٹھیک ہے برے عمل کی سزا ہے پر آخرت میں ہے، دنیا میں سزا نہیں، جبکہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ دنیا سے قیامت دور صحیح، دنیا کی قیامت دور نہیں۔ ایک قیامت تو وہ ہے نا جو زمین کی زندگی پوری ہوگی تو پھر قیامت آئے گی، لیکن ایک قیامت وہ ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں ہی دیکھتا ہے، برے اعمال کا برا نتیجہ۔ تو پہلی بات جو آج درس قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اعمال کی جزا اور سزا صرف آخرت میں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پوری جزا ملے گی تو آخرت میں ملے گی، دنیا میں تھوڑی سی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ پوری سزا ملے گی تو آخرت میں ملے گی، دنیا میں تو تھوڑی سزا ملتی ہے۔ اصل سزا اور جزا کا گھر آخرت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے عمل کرتا رہے اور دنیا میں اس کے اثرات ہی نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی اعمال کا نتیجہ نکلتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اسے اچھی زندگی عطا کر سکیں۔ وہ دنیا کی زندگی میں ہے، ہم دنیا کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ وہ قبر کی زندگی میں ہے، ہم برزخ کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ وہ حشر کے میدان میں آئے گا، ہم اخروی زندگی کو سنوار دیں گے۔ تو اعمال کا نتیجہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ دوسری بات، اس پر تو ہر مومن کا ایمان ہے کہ آخرت میں اعمال کا نتیجہ نکلے گا، یا سزا ہوگی یا ثواب ملے گا۔ اس کے باوجود چونکہ دنیا فوراً ملنے والی چیز ہے، دنیا کی لذتیں فوراً ملتی ہیں، دنیا کی مٹھاس ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کچھ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے ذہن میں حاضر نہیں رہتی کہ اعمال کی سزا بھی ملے گی یا نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں حاضر نہیں رہتی، ہم ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا وقتی ملنے والی لذت جو فوراً مل رہی ہے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو چونکہ یہ چیز ہمارے ذہن میں حاضر نہیں رہتی، اس وجہ سے ہم غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو سمجھا لیتا ہے، جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، جو اپنے نفس کو مطیع کر لیتا ہے اور موت کے بعد کام آنے والے، نفع دینے والے عمل کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس جو خواہش کرتا ہے یہ پوری کرتا ہے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ سے امید یہ رکھتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کے باوجود اسے ثواب عطا کر دے گا۔ نماز نہیں پڑھی تو بندہ امید رکھے میں نے نماز تو نہیں پڑھی پر اللہ آخرت میں مجھے نماز کا ثواب دے دے گا۔ امید رکھیں کہ رب ثواب دے گا پر پہلے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے پھر رحمت کی امید رکھیں کہ اللہ اجر دے گا۔ بندہ نماز ہی نہ پڑھے
اور امید رکھے کہ اللہ پڑھے بغیر ہی آخرت میں مجھے اجر دے دے گا، بے وقوف ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک۔ تو اللہ کے رسول نے عقل مند اور بے وقوف میں فرق بیان کیا، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس۔ ان میں بڑا دشمن کون سا ہے؟ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، پر شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے، کیونکہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا۔ بے شک بے شک۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ اس کے نفس اس کے نفس نے۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان دوسرا نفس۔ ان میں بڑا دشمن کون سا ہے؟ نفس۔ ہمارا جو نفس ہے نا، یہ شیطان سے بھی بڑا ہمارا دشمن ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا کریم نے فرمایا لیس الشدید من غلب الناس انما الشدید من غلب نفسہ۔ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں پہ غلبہ پا لے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پہ غلبہ پا لے۔ اللہ بے شک۔ لیس الشدید من غلب الناس، پہلوان وہ نہیں جو لوگوں پہ غلبہ پا لے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے۔ بے شک۔ تو نفس کی اصلاح کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نفس کی اصلاح ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ فرض ہے۔ اب یہ اصلاح کہاں ہوگی؟ کسی ایسے مرکز سے رابطہ کریں جہاں نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ۔ حضور دنیا میں تشریف لائے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے کے لیے۔ بے شک۔ مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں 3 ادارے ایسے ہیں جو ہمارا تعلق حضور سے جوڑتے ہیں۔ کتنے ادارے؟ 3۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ۔ اللہ۔ ان سے تعلق رکھو اپنی اصلاح کے لیے، پھر تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کی لو کالے محمد۔ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، حجابات ہٹانے کے لیے، بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اب جس کا تعلق حضور سے جڑے گا اصلاح ہوگی۔ مولانا جامی کہتے ہیں حضور کے قریب ہونے کے لیے ہم کس سے تعلق جوڑیں؟ مسجد سے تعلق جوڑو، سبحان اللہ۔ مدرسے سے تعلق جوڑو، خانقاہ سے تعلق جوڑو۔ بے شک بے شک۔ جتنے نمازی روز پاکستان کے اندر مسجد میں جاتے ہیں، کیا خیال ہے اگر وہ اصلاح پا کے باہر نکلیں تو معاشرہ سنور نہ جائے؟ سبحان اللہ۔ ہمارا مسجد سے تعلق ہے لیکن اصلاح کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا مدارس کے ساتھ تعلق ہے لیکن اپنے نفس کی اصلاح کے لیے نہیں۔ ہمارا خانقاہوں سے بھی تعلق ہے، ہم پیروں کو مانتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، پر اصلاح کے لیے نہیں جاتے۔ مسجد سے تعلق رکھیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ ہم آتے ہیں صرف نماز پڑھنے، ٹھیک ہے، اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو نماز اصلاح کر دے گی، پر ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھ کیا رہے، ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہم نے ان مراکز سے تعلق نہیں جوڑا۔ پیروں کے پاس جاتے ہیں، بھینس دودھ نہیں دے رہی، بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا، میں بیمار ہوں دم کریں ٹھیک ہو جاؤں، اصلاح کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا پیروں کے پاس جاتا۔ بے شک بے شک۔ کوئی اس لیے تو جاتا ہی نہیں کہ میں بیت ہونے آیا ہوں میری اصلاح کر دیں۔ بے شک۔ نہ ہی مدارس میں ہمارا تعلق اس لیے ہے، نہ ہی مساجد میں ہمارا تعلق اس لیے۔ تعلق رکھیں ان مراکز کے ساتھ کس نیت سے؟ اصلاح کی نیت سے۔ اصلاح کی نیت سے، کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ میں نے کسی بندے کے ساتھ آپ نے تعلق جوڑا ہے اس نیت سے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑا ہو اصلاح کی نیت سے، برکت کی نیت سے لوگ کر لیتے ہیں، فلانے پیروں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، بیعت ہو جاؤ برکت ملے گی، ٹھیک ہے بزرگوں کی برکتیں ہیں، پر اصل جو ان کا منصب ہے وہ ہے اصلاح کرنا۔
بندہ چلا جائے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے اسپیشلسٹ ہوں، سرجن ہوں، ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا، ملاقات کی، ڈاکٹر صاحب پوچھیں بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ وہ کہ میری لڑائی ہوئی ہے چاچے کے بیٹے کے ساتھ، تو عدالت میں کیس چل رہے ہیں، میں مشورہ لینے آیا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہو تم، ڈاکٹر کے پاس مشورہ لینے آ گئے ہو، جاؤ کچہری کسی وکیل سے مشورہ لو۔ تو ہر آدمی کا ایک منصب ہے نا جس کے لیے اس نے وہ ادارہ بنایا اور وہاں بیٹھا ہے۔ مسجد، مدرسے اور خانقاہ کا مطلب تو تھا اصلاح کرنا۔ بے شک ہم نے مسجد بنائی لیکن اصلاح کی نیت سے نہیں، ہم نے مدرسے بنائے لیکن اصلاح کی نیت سے نہیں، ہم نے مشائخ سے تعلق جوڑا لیکن اصلاح کی نیت سے نہیں۔ جب تال پہلے پھل کچا ہوتا ہے پھر پکا ہوتا ہے۔ بے شک اگر مرید کی ہی نیت نہ ہو اصلاح کرنے کی، مرشد توجہ دیں بھی اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیوں نے لکھا ہے، ایک شخص کے بارے میں آپ مکتوب مبارک میں فرماتے ہیں کہ وہ نادانستہ طور پہ بے ادبی کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو توجہ بھی دیتا ہوں، میری توجہ کا اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات جو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بات تو پہلے عرض کی ہے، دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو، کوئی بڑے سے بڑا حافظ ہو، قاری ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، کوئی بہت بڑا پیر ہو، زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، جو جتنا کامل ہوتا ہے نا وہ اتنی عاجزی کرتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جو یہ کہے نا کہ بس مجھے اب اصلاح کی ضرورت نہیں، تو اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں تو معصوم ہو گیا ہوں، کہ میں اب گناہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور معصوم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ فتنے تو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، فتنے تو نئے نئے آ رہے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قرآن پاک نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے خراب کر لیا۔ تو اصلاح نفس ہم سب پر فرض ہے۔ آج دنیا میں کالج، یونیورسٹیاں، مادیت کے علم پڑھانے والے ادارے بڑے کامیاب ہیں، پر یاد رکھیں یہ سارے سائنسی انسٹیٹیوٹ اچھے اچھے سامان بنا سکتے ہیں، اچھے انسان نہیں بنا سکتے۔ آج دنیا جن اداروں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، یہ ادارے کیا بنا سکتے ہیں؟ اچھے اچھے سامان بنا سکتے ہیں۔ اگر اچھا انسان بننا ہے تو قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا، بارگاہ مصطفیٰ میں آنا ہوگا کہ حضور بھیجے ہی اس مقصد کے لیے گئے۔ قرآن اور حدیث سے تعلق توڑ کر محض کالجوں یونیورسٹیوں سے تعلق ہو، دین سے تعلق نہ ہو، اچھا ڈاکٹر بندہ بن سکتا ہے، اچھا انسان نہیں۔ اچھا انجینئر بن سکتا ہے، اچھا انسان نہیں۔ اچھا پروفیسر بن سکتا ہے، اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اچھا انسان وہی بنے گا جس کا دین کے ساتھ بھی تعلق ہو۔ بے شک اپنی اولادوں کو دنیا کا علم پڑھائیں، اچھا ڈاکٹر بنائیں، پر ساتھ ساتھ انہیں اچھا انسان بھی بنائیں، انہیں اچھا انجینئر بنائیں، پر ساتھ ساتھ انہیں اچھا انسان بھی بنائیں۔ ایک مبلغ نے بڑی پیاری بات کی تھی، کیسر و کسریٰ دنیا کے سامان بنا رہے تھے، رسول عربی اچھے انسان بنا رہے تھے۔ جب حضور نے صحابہ کو ستارے بنا دیا، اچھے انسان بنا دیا، تو کیسر و کسریٰ کا سامان اللہ نے ان اچھے انسانوں کے قدموں میں رکھ دیا۔ سمجھ آئی میں نے کیا بات کی؟ اس دور کی دو بڑی طاقتیں، سپر پاور، روم اور ایران، کیسر و کسریٰ، یہ ان کے بادشاہوں کے نام۔ تو کیسر و کسریٰ اچھے اچھے سامان بنا رہے
رہے تھے، رسول عربی اچھے انسان بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ جب وہ ستارے تیار ہو گئے، وہ اچھے انسان تیار ہو گئے، تو اللہ نے ان ملکوں کی خزانوں کی کنجیاں حضور کے صحابہ کے قدموں میں ڈالی۔ ہم اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ دولت بڑی خاص چیز ہے، زندگی گزارنے کے لیے مال دولت کی، پیسے کی بڑی ضرورت ہے، تو ہم اپنی اولاد کو دولت کی اہمیت بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پر مجھے یہ بتائیں، روپیہ پیسہ تو دولت ہے، ایمان بھی دولت ہے یا نہیں؟ بڑی بے شک، بے شک، اچھے اخلاق یہ بھی دولت ہے یا نہیں؟ بے شک، شرم و حیا یہ بھی دولت، یہ بھی دولت ہے۔ دولت ہے۔ یہ روپے پیسے والی دولت قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، ایمان والی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ بے شک بے شک۔ روپے پیسے والی دولت دنیا میں ہی رہ جائے گی، اچھے اخلاق والی دولت قبر میں کام آئے گی، شرم و حیا والی دولت قبر میں کام آئے گی۔ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ابھی 2 دن پہلے بلکہ کل ہی نیا منی بجٹ آ گیا، رات کو پھر تیل مہنگا ہو گیا، حالات بڑے سخت ہیں اس وقت ہمارے ملک کے۔ اس پر اسمبلی میں اپوزیشن حکومت سے لڑ رہی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکرز حضرات جو ہیں وہ اس پر تبصرے کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، کانفرنسیں کریں، سیمینار کریں، پروگرام کریں، اسمبلی میں تقریریں کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں۔ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ، جو کرنے والا کام ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے، صرف باتیں بنا رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ کرنے والا کام یہ ہے، اس مشکل سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو آئیں رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بے شک، سبحان جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اصلاح احوال کے لیے اصلاح اعمال ضروری ہے، اصلاح احوال کے لیے اصلاح اعمال ضروری ہے۔ آپ اپنے عمل سنوار لیں، رب آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں اللہ کریم کا کہ جو اپنے عمل سنوار لے گا ہم اس کی زندگی سنوار لیں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل تک اس کو پہنچا دیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عمل تو نہ سنورے اور زندگی سنور جائے، رشوت بھی چلتی رہے، سود بھی چلتا رہے، بے حیائی بھی چلتی رہے، اور اللہ کی مدد بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انفرادی طور پہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ بھی اجتماعی کی جاتی ہے۔ بے شک، جب قومی گناہوں میں پڑ جائے تو پھر قوم کو ہی توبہ کرنی پڑے گی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس دور میں وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ جس سرزمین پہ یہ صورت نازل ہوئی نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ جس سرزمین پہ یہ صورت اتری ہے اس سرزمین پہ چند دن پہلے کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں 3 خدا ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی گلی میں شراب پیے تو گناہگار ہے، لیکن اگر وہی بندہ مسجد میں آ کے شراب پیے تو زیادہ بڑا گناہ ہے یا نہیں؟ گلی میں شراب پی رہا ہے، کو کم توڑ رہا ہے، شراب سے منع کیا گیا وہ پی رہا ہے، 1 گناہ کر رہے ہیں۔ مسجد میں آ کے پیے 2 گناہ کر رہے ہیں۔
مسجد کی توہین بھی کر رہا ہے، مسجد کی بے ادبی بھی کر رہا ہے، اور اگر کوئی حرم میں جا کے شراب پیے، کعبہ شریف میں، مکہ شہر میں ایک نیکی کریں 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، اور مکہ شہر میں ایک گناہ کریں 1,00,000 گناہوں کا، 1,00,000 گناہوں کی سزا۔ وہ محبت وحی ہے، وہاں وحی اتری ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، اللہ نے فرمایا جوڑے اتار کے آؤ، ننگے پیر آؤ۔ کسے حکم دیا ہے؟ اپنے پیغمبر کو، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، اور اللہ فرما رہا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، پیارے موسیٰ اپنے جوڑے اتار کے آئیں۔ کیوں؟ یہ مقدس وادی ہے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا دیانتداری سے فیصلہ تو کرو، جہاں تورات اترے وہ مقدس وادی ہے، تو جس سرزمین پہ قرآن نازل ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ باولی شریف۔ اس سرزمین پہ ہندوستان سے ڈانسر منگوا کے ناچ گانے کی محفلیں کی گئی، سرکاری سرپرستی میں جوا خانے کھل گئے، نیوم شہر بن رہا ہے جس میں کوئی مذہب کی پابندی نہیں ہے، شراب خانے بھی وہاں ہوں گے، اور وہاں مندر بنانے کی بھی اجازت ہوگی، بت خانہ بنانے کی اجازت ہوگی۔ جس سرزمین سے دین اسلام شروع ہوا اس سرزمین پہ یہ کام ہو رہے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ گئے نا اس سرزمین پہ جہاں تورات اتری ہے، تو اللہ نے فرمایا جوڑے اتار کے۔ تو جس سرزمین پہ قرآن اترا ہے اس کا کتنا ادب ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جاگتے رہنا۔ پہلے دیہاتوں میں رات کو پہرا لگتا نا تو پہرے دار گلیوں میں آواز دیتے رہتے تھے، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ یہ نہ دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ دیکھیں قرآن ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، دجال ابھی آیا نہیں لیکن دجالیت آ رہی، اس کے آنے سے پہلے سٹیج پورا تیار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کیسے نظام میں جکڑ دیا جائے کہ جب دجال آئے تو یہ لوگ ہل ہی نہ سکیں، لوگوں کو کیسے نظام میں جکڑ دیا جائے، ایک ایسا نظام ہو جس میں لوگ پھنس چکے ہوں، پھر دجال آ جائے تو یہ ہل ہی نہیں سکیں گے، یہ تو پہلے ہی اس نظام میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ آج درس قرآن پاک میں آپ کی خدمت میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں بڑی توجہ درکار ہے۔ ہمارے اس خطے میں انگریزوں نے بھی حکومت کی ہے اور ہندوؤں کا یہ علاقہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے خالص دین ہم تک پہنچایا ہے، بے شک، انہوں نے دین میں کسی کو ملاوٹ نہیں کرنے دی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ حالانکہ انگریزوں کی حکومت رہی ہے، ہندوؤں کا علاقہ ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاتاریوں نے بڑا ظلم کیا ہے، پوری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم کر دی، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنائے، دجلہ کا سفید پانی خون سے سرخ ہو گیا۔ تاتاریوں نے بڑے ظلم کیے لیکن دین میں ملاوٹ نہیں کر سکے۔ اس دور میں بھی ہمارے جو مشائخ تھے انہوں نے خالص دین اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ پر جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس دور میں عالم کفر نے پورا زور لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اگلی نسل کو خالص دین نہیں پہنچنا چاہیے۔ میرا یہ ایمان ہے دین کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، دین تو اصل شکل میں موجود رہے گا۔ یہ عین ممکن ہے کہ مسلمان پرچے میں فیل ہو جائیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کی فکر نہیں نہ کی یہ فیل ہو جائیں گے پرچے۔ میں اور آپ آزمائش میں ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو دین صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، ویسے تو سب سے ہی سوال ہے لیکن بالخصوص نوجوانوں سے، جب اس دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عالم کفر نے پورا زور لگا دیا ہے، ہمارا میڈیا ان کے کنٹرول میں، اسکولوں کی کتابوں کا نصاب وہ چیک کر رہے ہیں اور چیزیں نکال رہے ہیں، اپنی مرضی کی ڈال رہے ہیں،
اور کچھ سکول تو ایسے ہیں جن کا نصاب ہماری حکومت چیک ہی نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے پڑھا رہے ہیں، ایسے سکول بھی پاکستان میں ہیں۔ جس دور میں عالم کفر نے پورا زور لگا دی ہے، ہمیں بھی پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے پورا زور لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ یا پھر ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینی چاہیے، بلی حملہ ہی نہیں کر رہی، حالانکہ بلی جب حملہ کرے، کبوتر آنکھیں بند کر لے، کوئی نہیں حملہ ہی نہیں کر رہی، تو بچ جائے گا؟ نہیں۔ حالات کا سامنا نہ بھی کریں، آپ منہ پھیر لیں، حالات سے بچ تو نہیں سکتے۔ دو ہی صورتیں ہیں، جنگ کھیڑ نہیں زنانیاں نہیں، یا تو آپ منہ پھیر لیں حالات سے اور اپنی اولادوں کو کفر کے حوالے کر دیں، یا پھر جیسے عالم کفر پورا زور لگا رہا ہے، آپ بھی ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنی اولادوں کا دین بچانے کے لیے سستی سے کام نہیں لیں گے، غفلت سے کام نہیں لیں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ اگر ہم یہ ارادہ نہیں کرتے تو عالم کفر تو محنت کر رہا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو مرکز تھا اسلام کا وہاں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے، وہاں اجازت مل گئی ہے شراب خانوں کی اور جوا خانوں کی، جو مرکز تھا اسلام کا۔ اس وقت دنیا کے امیر ملکوں میں ابو ظبی جو ہے نا وہ بہت امیر ہے۔ ابو ظبی جو ہے دبئی کے یہ جو عرب امارات ہیں، ان میں ابو ظبی جو ہے یہ سب سے امیر ملک ہے۔ ابو ظبی کا 1000 ارب ڈالر انویسٹ ہے یورپ میں اور امریکہ میں۔ یہ 1000 ارب ڈالر روپے کتنے بنتے ہیں یہ آپ خود گھر جا کے حساب کر لیں، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں۔ اگر وہ اپنی دولت جو یورپ میں انویسٹ ہے ابو ظبی لے آئیں اور اپنی عوام کو دیں نا، تو ہر ایک بندے کے حصے میں 1 ارب روپیہ آتا ہے۔ وہ اتنا امیر ملک ہے۔ اپنی دولت جو ان لوگوں کی ہے اس کو چھوڑ کے جو حکومت نے انویسٹ کی ہوئی ہے نا وہ لے کے آئے نا واپس، تو ابو ظبی کے ہر عربی کو کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ 1 ارب۔ لیکن پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چھوٹا بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ 2,37,000 کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر پاکستانی 2,37,000 کا مقروض ہے۔ ابو ظبی کا ہر عربی 1 ارب روپیہ جو کہ انویسٹ ہے یورپ میں، اپنی ذاتی دولت نہیں اس کی جو بینکوں میں ہے، وہ اس کے علاوہ ہے، صرف جو انویسٹ ہے دوسرے ملکوں میں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتنا فرق ہے۔ اس کے باوجود یہ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہے آپ لوگوں پر، آپ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہر نقصان برداشت کر لیں گے، ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور وہ جن کے پاس اتنی دولت ہے وہ اپنے ملکوں میں بت خانے بنانے کی اجازت دے رہے ہیں، وہ اپنے ملکوں میں شراب خانے بنا رہے ہیں، تو ان کے پاس دنیا کی دولت تو ہے لیکن ایمان کے لیے جو غیرت دینی ہونی چاہیے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آج کی اخبار میں ہے ایک ادارے نے سروے کیا ہے پاکستان کے لوگوں پر، تو انہوں نے لکھا ہے کہ 65% لوگ پاکستان میں مطمئن ہیں، اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک تعداد انہوں نے لکھی ہے کہ اتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ اچھے وقت کی امید رکھتے ہیں، حالات خراب ہیں لیکن وہ اس کے باوجود اچھے وقت کی امید رکھتے ہیں، اور وہ 3-4% انہوں نے لکھا ہے کہ جو بہت زیادہ حد تک پریشان ہے۔ اب وہ جس نے یہ مضمون لکھا ہے، جس نے سروے کیا ہے، وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ جو مقروض ہیں جنہیں اتنی سہولتیں بھی میسر نہیں، وہ 65% پھر مطمئن کیسے ہیں؟ کہتا ہے مجھے اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے کہ یہ ملک ایسا ہے جس کے رہنے والوں کے دلوں میں ایمان کامل ہے۔
سبحان اللہ. اور حضور کی حدیث پاک ہے مومن ہر حال میں نفع میں ہی ہے. مصیبت میں صبر کرتا ہے، نعمت ملے شکر کرتا ہے، تو ہر حال میں مومن نفع میں رہتا ہے. میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں درس قرآن پاک کے حوالے سے اور فکر آخرت کے حوالے سے، زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. آج نیا سال شروع ہوا ہے، لیکن پچھلا کون سا تھا؟ جو پرانا ہو گیا ہے وہ کون سا تھا؟ 1 سال پہلے وہ بھی نیا ہی تھا. پچھلی 1 جنوری کو 2021 کیا تھا؟ آج پرانا ہو گیا ہے. آج 2022 جو ہے نیا سال ہے. تو ہر نیا پرانا ہونے کے لیے آ رہا ہے. ہر نیا جو آ رہا ہے وہ پرانا وہ جانے کے لیے. کسی دن 2021 آ رہا تھا، اب 2021 گزر بھی گیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں 2022 آیا، نیا سال نیا سال. یہ نیا بھی پرانا ہونے کے لیے آ رہا ہے. تو وقت کا یہ قافلہ ہمیں لے کے کس طرف جا رہا ہے؟ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ اپنے آپ کو غفلت سے نکال لیتا ہے. حضور شہنشاہ بغداد نے الفتح الربانی میں ارشاد فرمایا ہے، جتنی مرضی لگامیں کھینچ لو تم وقت کو روک نہیں سکتے. یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو. 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرو. یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. آئیں آج شمسی سال کے آغاز میں ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال نماز نہیں قضا کریں. انشاءاللہ. چند لوگوں نے انشاءاللہ کہا ہے. نماز ویسے بھی فرض ہے، اگر آپ انشاءاللہ نہ بھی کہیں نماز فرض ہے. یہ ادا کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ادا کریں گے. اس سال ہم نماز نہیں قضا ہونے دیں گے انشاءاللہ. حالات کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. حالات کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ بندگی والا جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے حالات سنوار دیتا ہے. بگڑے ہوئے حالات اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے. بندگی کا تعلق قائم کرنے کے لیے ہی قرآن پاک اتارا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم تخلیق کیے گئے ہیں ہم اس مقصد کو سمجھیں. ہم بندے ہیں، ہم نے بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے. الہ معبود قادر مطلق علی کل شیء قدیر وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بندگی پیش کرنی ہے، اور بندگی سکھانے کے لیے پنجگانہ نماز فرض کی گئی ہے. اگر آپ صرف نماز کو ہی درست کر لیتے ہیں، نماز ساری زندگی کو درست کر دے. جسے رب کی بارگاہ میں جھکنا آ گیا. ایک بزرگ نے فرمایا تھا جو آخر شب رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیروں کے آگے نہیں جھکنے دیتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور دوسری چیز اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اپنے حواس خمسہ پہ کنٹرول رکھنا. نماز کا جو اہم ترین رکن ہے، جو عروج ہے روحانیت کا، وہ ہے سجدہ. سجدہ نماز میں انتہائی اعلیٰ مقام ہے. جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے وہ اتنا قریب ہوتا ہے جیسے کسی کے قدموں میں سر رکھ دیا جائے. بندہ اس طرح رب کے قریب ہوتا ہے. حالانکہ رب انسانی قدموں کی طرح قدموں سے تو پاک ہے، لیکن قرب اتنا مل جاتا ہے. اور سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ سر زمین پہ رکھ دیا، آنکھیں سر میں ہیں، کان سر میں ہیں، یہ چہرہ جو آپ نے زمین پہ رکھا ہے، ہونٹ اسی میں ہے. تو جب آپ نے سجدہ کیا ہے نا، آپ یہ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں جذبہ، یا اللہ میری آنکھیں
تیرے حکم کی پابند رہے گی. سبحان اللہ. میں نے تیرے دروازے پہ آنکھیں رکھ دی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے سر رکھ دیا، دماغ سر میں ہی ہے. یا اللہ میں سوچوں گا تو تیرے حکم کے مطابق، میں دیکھوں گا تو تیرے حکم کے مطابق، میں سنوں گا تو تیرے حکم کے مطابق. غیبت نہیں سنوں گا، گانے نہیں سنوں گا، فحش باتیں نہیں سنوں گا. میں بولوں گا تو تیرے حکم کے مطابق، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا. جب آپ نے سر سجدے میں رکھا تو دماغ بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، ہونٹ بھی، یہ سب کچھ آپ نے دہلیز الوہیت پہ رکھ دیا. یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں نے جھکا دیا ہے. وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے کہ سر جھک گیا، دل جھکا ہی نہیں. اگر دل نے سجدہ نہیں کیا، خالی سر ہی آپ نے رکھا ہے، تو پھر آپ روح نماز سے محروم ہیں. بے شک بے شک. آج نمازیں تو پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن روح نماز کیا ہے؟ رب سے زندہ تعلق جوڑنا. مولانا روم نے لکھا ہے، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل صبح محل کا دروازہ کھلے گا، جو بھی محل میں آئے جس چیز کو ہاتھ رکھے وہ اس کی ہے. جس چیز کو اٹھانا چاہو محل سے اٹھا کے لے جاؤ. دوسرے دن دروازہ کھلا، لوگ دوڑ کے محل میں داخل ہوئے. پہلے سے سوچا ہوا تھا میں نے فلاں چیز اٹھانی ہے، فلاں چیز. کوئی سونا اٹھا رہا ہے، کوئی چاندی اٹھا رہا ہے، کوئی قیمتی کپڑے اٹھا رہا ہے. ایک شخص نے جا کے بادشاہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا تو چیزیں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس نے کہا بادشاہ میرا ہے تو بادشاہی میری ہے. مولانا روم فرماتے ہیں جیسے اس بادشاہ نے محل کا دروازہ کھول کے کہا جو چیز چاہتے ہو اٹھا کے لے جاؤ، لوگوں کی نظر چیزوں پر تھی، بادشاہ کی طرف نہیں تھی. حالانکہ وہ بادشاہ پہ بھی ہاتھ رکھ سکتے تھے. ایک خوش نصیب تھا جس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا. اسی طرح ہمارے رب نے دنیا کا یہ دروازہ کھول کے ہمیں موقع دیا ہے کہ جو چیز چاہتے ہو اٹھا لو. مادیت، روحانیت، دنیا کی فنا ہونے والی چیزیں یا میرا لازوال قرب، فیصلہ کرنے کی اللہ نے ہمیں مہلت دی، اختیار دیا. اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے لیے کیسی آخرت پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دی ہے، جو چاہو اختیار کر لو. اور اگر ہم ساری زندگی 70-80 سال صرف دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں اور رب کے قرب کا خیال بھی نہ آئے، رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق ہی نہ ہو، شوق ہی نہ ہو، یہ دل میں خیال ہی نہ آئے کہ رب مجھے مل گیا تو کائنات کی یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی. شیخ سعدی نے لکھا ہے زِ حکم خدا گردن مہ پیچ، گردن نہ پیچت زِ حکم تو ہیچ. تو اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا لے، دنیا کی ہر چیز تیرے آگے جھک جائے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. شہنشاہ بغداد نے فتوح الغیب میں لکھا ہے اللہ کی یہ شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ حکم دیتا ہے، چیز ہو جاتی ہے. جب تو رب کا بن جائے گا تو اللہ تجھے بھی اس مسند پہ بٹھا دے گا. تو اگر دریا کو حکم دے، دریا سپاہی کا پیالہ واپس اچھال دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب دریا سے لشکر گزر گیا، دریا سے لشکریوں سے پوچھا کسی کا سامان تو نہیں گرا؟ ایک لشکری نے کہا میرا پیالہ گر گیا دریا میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کے پانی سے کہا تجھے نہیں پتا ہم رسول اللہ کے غلام، میرے سپاہی کا پیالہ واپس کر. تاریخ کی کتابوں میں ہے دریا کی لہروں نے پیالہ اچھال دیا. حضرت ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، تخت چھوڑ کے فقیری اپنا لی، تخت چھوڑ کے فقیری اپنا لی. دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، گدڑی سی رہے ہیں. کوئی پرانا وزیر آیا، اس نے کہا یہ ایک بیوقوف شخص بیٹھا ہوا ہے،
بادشاہی ملی ہوئی تھی، بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی۔ ابراہیم بن ادم مسکرائے، انہوں نے کہا وہ فقیری تھی، یہ بادشاہی ہے، یہ بادشاہی ہے۔ وزیر کو سمجھ نہیں آئی بات، اس نے کہا یہ کیسے بادشاہی ہے؟ آپ نے جو ہاتھ میں سوئی تھی نا وہ پھینک دی دریا میں، پانی میں پھینک دی، اور پھر کہا ہے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ کئی مچھلیاں مختلف قسم کی سوئیاں لے کے باہر آئی۔ آپ نے فرمایا میں یہ سونے چاندی کی سوئیاں نہیں مانگ رہا، مجھے میری سوئی واپس کرو۔ پھر ایک مچھلی آتی ہے، آپ کی سوئی اس کے منہ میں ہے۔ آپ نے اپنے وزیر سے کہا بتا، اس وقت میں یہ حکم مچھلیوں کو دیتا وہ میری بات مانتی؟ اصل بات صحیح تو یہ ہے جو اب مجھے حاصل ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کیا کوئی دریا سے پانی سے باتیں کر سکتا ہے یا مچھلیوں سے باتیں کر سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اگر اللہ نے تجھے فطرت شناس دل دے دیا، تیرا دل سمر گیا، پھر تو حکم کرے دریا بھی تیرا حکم مانے، پھر کائنات کی دیگر مخلوقات پہ تیرا حکم چلے گا۔ آپ کہیں بھی اقبال کی بات تو ہم نہیں مانتے، کوئی قرآن حدیث کی بات سناؤ۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں آئے، 3 میل دور ایک چیونٹی ہے، وہ چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے بلوں میں گھس جاؤ، اللہ کا نبی لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اس چیونٹی نے حضرت سلیمان کا نام لیا ہے، قرآن کی آیت ہے لا یہدمنکم سلیمان وجنودہ، چیونٹی نے حضرت سلیمان کا نام لیا ہے۔ تیسری بار کہہ رہا ہوں، چیونٹی نے حضرت سلیمان کا نام لیا ہے۔ چیونٹی کو کیسے پتا چل گیا یہ جو آ رہے ہیں ان کا نام سلیمان ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ جی حضرت سلیمان تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لی، ٹھیک ہے سن لی، وہ نبی تھے، شان نبوت رکھتے تھے۔ چیونٹی تو معمولی سا کیڑا ہے، حشرات الارض میں سے ہے، چیونٹی کو کیسے پتا چل گیا لشکر 3 میل دور ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا لشکر آ رہا ہے؟ اور چیونٹی کو کیسے پتا چل گیا یہ جو لشکر لے کے آ رہے ہیں ان کا نام سلیمان ہے؟ چیونٹی کو کس نے بتایا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، جس وجود کی برکت سے بارشیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس وجود خیر کا نام چیونٹیوں کو بھی بتا دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی بتا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں اشیات اللمات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو بھی بتا دیتا ہے، چیونٹیوں کو بھی بتا دیتا ہے۔ اگر چیونٹی حضرت سلیمان کا نام جانتی ہے جو ایک پیغمبر ہیں، تو جو سلیمان کے بھی سلیمان ہیں، جن کے پیچھے سلیمان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، کیا چیونٹیاں ان کا نام نہیں جانتی؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سرکش جنوں اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کو یہاں سنائی ہوگی کہ ایک گوہ نے حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے کہا تھا انت رسول رب العالمین و خاتم النبی، یا رسول اللہ آپ عالمین کے لیے رسول بن کے آئے ہیں اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جناب سفینہ، جنگل میں سفر کر رہے ہیں، شیر حملہ آور ہوا، لشکر سے وہ بچھڑ گئے تھے، شیر حملہ آور ہوا، تو اس وقت آپ شیر کو کہتے ہیں یا اسدو انا مولا رسول اللہ، اے شیر سوچ سمجھ کے حملہ آور ہونا، میں رسول اللہ کا غلام۔ سبحان اللہ۔ تو شیر دم ہلانے لگ گیا ہے۔ عارف کھڑی نے بھی لکھا اسی غلام انہاں دے جڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں۔ تو شیر جب پیر چاٹ رہا ہے، دم ہلا رہا ہے،
تو شیر کیا پیغام دے رہا ہے؟ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام، اقبال نے بھی یہی بات بیان کی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال نماز نہیں قضا کریں گے، اور دوسرا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں جو بڑی ایمان افروز ہے۔ حنین کے غزوہ کے بعد میرے آقا کریم صحابہ میں مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں تو اہل مکہ کو زیادہ مال دیے، انہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، تالیف قلوب کے لیے حضور نے انہیں زیادہ مال دیے، اہل مدینہ کو ان کی نسبت تھوڑا دیا۔ صحابہ کو حضور کی ہر نسبت سے ہی پیار تھا، حضور کی عطا سے بھی پیار تھا۔ جب اہل مکہ کو زیادہ مال ملا ہے، اہل مدینہ کو تھوڑا، تو انصار میں سے کسی صحابی کی زبان پہ یہ رشک والے الفاظ آئے ہیں کہ آج حضور کی عطا میں اہل مکہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہیں زیادہ عطا ملی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمیں تھوڑی عطا ملی ہے، حالانکہ قربانیاں تو ہم نے بھی بڑی دی ہیں۔ جب یہ بات میرے آقا کریم تک پہنچی تو آپ نے حکم دیا سارے انصار اکٹھے ہو جائیں۔ انصار اکٹھے ہو گئے، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا میں نے یہ بات سنی ہے کہ کسی انصاری نے یہ کہا ہے کہ آج عطا میں مکے والے آگے بڑھ گئے، انہیں زیادہ مال دیا گیا ہے اور ہم انصاری پیچھے رہ گئے، حالانکہ قربانیاں تو ہم نے بھی بڑی دی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے انصار، تم کہہ سکتے ہو کہ جب میں نے مکے سے ہجرت کی تو تم نے اپنی پلکیں میرے راستے میں بچھائیں، گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ میری مدد کی، تم یہ کہہ سکتے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مکے والے اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جائیں؟ سیرت کی کتابوں میں ہے جو بوڑھے صحابہ انصار تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل رہے ہوں، پر جو بوڑھے صحابہ انصار تھے ان کی داڑیاں بھیگی ہوئی تھی آنسو، سینہ بھیگ گیا رو رو کے، اور روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو کچھ ہمیں آپ نے دیا ہے نا، یہ بھی مکے والوں کو دے دیں، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہم اس پر ہی راضی ہیں، آپ ہمارے ساتھ مدینہ شریف جائیں۔ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی بے شک آپ مکے والوں کو دے دیں، ہم اس پر ہی بڑے خوش ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ جائیں۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ آج آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ میں کوئی ہے جو آج سودا کر لے کہ دنیا کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، میں روزانہ درود شریف پڑھتا رہوں، وقت دوں گا درود شریف۔ میرے آقا کریم نے فرمایا مکے والے اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں، کیا تم اس پہ راضی نہیں؟ تم اللہ کے رسول کو لے کے جا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا تھوڑا سا وقت دے کے درود شریف پڑھنے سے جو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، کیا آپ اس پہ راضی نہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھاڑیاں اوکھیاں نے۔ میں نے سال کے آغاز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور درس قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی اور 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میرا خیال تھا کہ مختصر گفتگو کروں گا اور پھر آیت کا ترجمہ کر کے مسائل بیان کروں گا، کیونکہ آیت جو ہے وہ مسائل پر مشتمل تھی، تو میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ کے سامنے درس قرآن کے حوالے سے مختصر گفتگو کر لوں، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے درس قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، تو میں آج ان الفاظ پر ہی اس پیغام کو بطور خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جو درس قرآن کی دعوت دے رہا ہے وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. سبحان اللہ. جو درس قرآن کی دعوت دے رہا ہے وہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف بلا رہا ہے. مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے ساتھ ہمیں اصلاحی تعلق رکھنا چاہیے اور ہم سب کو اصلاح کی ضرورت بے ہے. شک. اس مسجد میں تسلسل کے ساتھ ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے بعد دوسرے پارے کی 8 رکوع جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. اگلے درس میں انشاءاللہ 9ویں رکوع سے ہم آغاز کریں گے. یہ جو 8ویں رکوع کی آخری آیت ہے اس میں حج اور عمرے کے حوالے سے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں. اب میں ان کی تشریح نہیں کروں گا، صرف ترجمہ حصول برکت کے لیے کر رہا ہوں اور تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے. جب کوئی شخص نفل نماز شروع کر لے، ویسے نفل نماز پڑھنا جو ہے وہ فرض کی طرح نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نفل چھوڑ دیتا ہے، کسی دن رہ گئے ہیں یا ویسے اوابین نفل ہے، اشراق نفل ہے، وہ نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے نماز شروع کر دی، نیت کر لی، تکبیر کہہ لی، نماز شروع کر دی، درمیان میں اس نے نماز توڑ دی تو اب نفل کو ادا کرنا واجب ہے. جب توڑ دیے نا آپ نے تو اب دوبارہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے. اگر کوئی حج کی نیت سے نکلا ہے یا عمرے کی نیت سے، چاہے فرض حج تھا، چاہے نفل حج تھا، چاہے نفلی عمرہ کر رہا تھا، وہ راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی، وہ مکے پہنچ نہیں سکا کہ اپنا عمرہ پورا کر لے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ عمرہ پورا کرے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ، چاہے دشمن کی طرف سے روکے جاؤ، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے روکے جاؤ، چاہے کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ مکہ شہر میں نہیں داخل ہو سکے، تو جو قربانی میسر آئے اسے بھیج دو، یعنی جانور بھیج دو حرم میں ذبح کروانے کے لیے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب جس نے احرام باندھا ہوا تھا اور ارادہ تھا کہ مکے جا کے کعبے کا طواف کروں گا، صحیح کروں گا، عمرہ کروں گا، وہ روک دیا گیا، تو اب وہ احرام نہ کھولے، بال نہ کٹائے جب تک کہ اس کا بھیجا ہوا جانور مکے پہنچ نہ جائے، حرم کے اندر پہنچ نہ جائے جہاں اس کو ذبح کرنا ہے. یہ مسئلہ بھی اللہ آپ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. وہاں آج کل چونکہ قربانی کے لیے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور خود قربانی کرنے کی تو اجازت مشکل سے ملتی ہے، مل جاتی ہے بعض لوگوں کو لیکن مشکل سے ملتی ہے، تو وہاں لوگ بکنگ کرا دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی دے دیں، وہ رسید دے دیتے ہیں ابھی آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ میرا جانور ذبح کر دیا گیا ہے، اس وقت تک آپ سر سے بال نہیں اتروا سکتے. یہ جو منا میں آتے ہیں 10 ذی الحج کو اور کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی ہے اور قربانی کے بعد پھر بال اتروائے جاتے ہیں. تو کنکریاں مارنے کے بعد بال کٹوانے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کا جانور ذبح کر دیا گیا ہے. احناف کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے. صرف سنی سنائی بات پہ وہاں ڈیلر جو ہوتے ہیں نا، جو اپنے ذمے لیتے ہیں کہ قربانی، وہ کہیں ٹھیک ہے 10 بجے آپ کر لیں جی، 11 بجے آپ حلق کروا لیں. تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ واقعتاً وہ قربانی، اس لیے ہر ڈیلر کو وہاں پیسے بھی نہ دیں، ہر کسی سے رسید بھی نہ لیں. کوئی ایسا خدا خوف بندہ ہو جو آپ کا واقف ہو، یا پھر کوشش کریں کہ خود قربانی کریں، یا کوئی ایسا ہو کہ جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ قربانی بھی کرے گا اور وقت بھی صحیح بتائے گا. جب وہ آپ کو کہے چاہے شام ہو جائے، بال نہیں کٹا سکتے جب تک جانور ذبح نہ ہو. لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جلدی بال کٹاؤ، جلدی احرام اتارو.
تو یہ آیت یاد رکھیں، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنا سر نہ مڈائے جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، بس جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی مرض ہو جس کی وجہ سے اسے بال اتروانا پڑے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کے بدلے میں وہ 3 روزے رکھیں، اور صدقۃ، یا پھر وہ 6 مسکینوں کو صدقہ دیں، اور نسک، یا قربانی دیں، جو دم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر تم اپنا وہ جو حکم ہے شریعت کا اس کے مطابق جب امن ہو جائے، وہ راستے سے خطرہ ٹل جائے، پھر اپنے مناسک جو ہیں وہ پورے کر لو۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ بِالْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، تمتع، قران اور افراد۔ پاکستان کے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں انہوں نے احرام کھول دیا تھا اسے تمتع کہتے ہیں۔ اور قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا ہی احرام باندھا جائے، اسی احرام سے عمرہ کیا ہے، اسی سے پھر آگے حج کیا ہے، پابندیاں جاری رہی ہیں، یہ ہے قران۔ اور افراد یہ ہے صرف حج کا احرام باندھا ہے، عمرہ کا احرام نہیں باندھا، صرف حج۔ جو لوگ حرم کے اندر رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، وہ لوگ تمتع یا قران نہیں کر سکتے، انہوں نے صرف افراد کرنے، صرف حج کرنے۔ یہ جو قران ہے یا تمتع ہے، جو میقات سے باہر سے آتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا ہے وہ حج قران تھا۔ کون سا حج حضور نے فرمایا ہے؟ حج قران، یعنی آپ نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام اکٹھے ہی باندھا تھا۔ اور محبت کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، مسائل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اب 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہونے کو آیا گفتگو کرتے ہوئے۔ مولا علی شیر خدا یمن سے آ رہے تھے، حضور مدینہ منورہ سے، اور احرام باندھنا ضروری ہے میقات سے۔ پاکستان کے لوگ جو جاتے ہیں یہ جدہ سے 1 گھنٹہ پہلے، ہوائی جہاز کے سفر میں جدہ سے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ میقات، وہ جگہ آ جاتی ہے جس سے احرام باندھ کے گزرنا ضروری ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جو میقات ہے وہ تو مدینہ منورہ سے نکلیں تو بیر علی، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو حضور مدینہ منورہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، مولا علی کہاں سے آ رہے ہیں؟ یمن سے۔ مولا علی نے یمن والے میقات سے احرام باندھا ہے، حضور نے بیر علی مدینہ منورہ سے باندھا ہے۔ مکے میں ملاقات ہوئی ہے، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں علی کس نیت سے حج کا احرام باندھا ہے؟ کتنی قسمیں میں نے حج کی سنائی ہیں آپ کو؟ 3۔ یعنی تمتع کا باندھا ہے، قران کا باندھا ہے، یا افراد کا باندھا ہے؟ تو مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جب احرام باندھا تھا نا، میں نے نیت کی تھی مکے جا کے حضور سے پوچھ لوں گا یا رسول اللہ آپ نے کس نیت سے باندھا؟ جس نیت سے آپ نے باندھا ہے میری بھی وہی نیت ہے۔ محبت کس معیار پر ہے، محبت کس مقام پر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں مسئلہ کہ ایسا کرنا صرف حضرت علی کے ساتھ خاص تھا۔ آج کوئی مرید جا رہا ہو پاکستان سے، پیر صاحب آ رہے ہو انگلینڈ سے، یا پیر صاحب جا رہے ہو پاکستان سے اور مرید آ رہا ہو انگلینڈ سے، اور وہ انگلینڈ سے احرام باندھتے ہوئے کہہ رہے چلو مکے جا کے پیر صاحب سے پوچھ لیں گے آپ نے کون سا باندھا ہے تو میں بھی وہی نیت کر لوں گا۔ آج کل ایسے نہیں کیا جا سکتا، آج کل آپ کو واضح نیت کرنا ہوگی۔ میقات سے گزرتے ہوئے، میقات سے گزرتے ہوئے نیت واضح کرنا ہوگی کہ تمتع کا احرام باندھ رہے ہیں، افراد کا یا قران کا۔ مولا علی شیر خدا کے لیے یہ بات خاص تھی، یہ اجازت ان کے لیے خاص تھی کہ وہ میقات سے گزرتے ہوئے نیت کرتے ہیں جو حضور کی نیت ہے کوئی میری نہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں،
جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور حیدر کرار کے قدوم محمد لزوم کا صدقہ عشق رسول کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق۔ گفتگو میں نے شروع کی تھی کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ قمری ہے، تو یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ قمری بھی تو ہے نا، قمری مہینہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سا ہے؟ جمادی الاول۔ تو جمادی الثانی آ رہا ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کے نام سے مجھے بات ذہن میں آئی ہے۔ 22 جمادی الثانی جو ہے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال ہے۔ تو اگلا مہینہ جو آ رہا ہے، آپ اپنے ہاں اپنی مساجد میں اپنے گھروں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا ختم پاک کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو جو اگلا درس قرآن یہاں ہوگا اس میں ہم اجتماعی طور پہ، جو کہ وہ جمادی الثانی میں ہوگا، قرآن پاک کتابی شکل میں کس نے جمع کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ تو درس قرآن کی محفل ہو تو جو جامع القرآن ہیں ان کو ایصال ثواب کرنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے یا نہیں؟ تو اگلا جو درس قرآن ہوگا جمادی الثانی کے حوالے سے انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر کا عرس بھی درس قرآن میں ہوگا۔ وآخر دعوانا